کہ آئی ڈی کارڈ دکھا بھائی مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ فرمایا تمہاری وضاحت ایسی ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے، تمہارا بولنا، تمہارا اخلاق، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں ان کو پتہ چل جائے یہ محمد والا ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے جمعہ شریف کو ہم نے سنی اور پڑھی تھی۔ چند باتیں اسی نسبت سے، اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار اور کروں گا۔ دین اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے، کائنات میں اس جیسا دین کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے دین اسلام۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخری شریعت اللہ کو بہت پسند، آخری نبی اللہ کو بڑے پسند، اور آخری امت اللہ کو بڑی پسند۔ امت بھی آخری بڑی عظمتوں والی، نبی بھی آخری بڑی عظمتوں والے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری شریعت اور بڑی عظمتوں والی۔ تو ہمیں تو ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے نبی بھی دیا تو سب سے اولو العظم نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے عظمتوں والا نبی بھی عطا فرمایا، اور شریعت بھی عطا فرمائی تو بڑی ہی عظمتوں والی۔ دیکھیں نا، پہلی شریعتوں میں احکامات بڑے سخت ہوا کرتے تھے، روزے کے احکامات، نماز کے احکامات، پاکی اور ناپاکی کے احکامات بڑی سخت ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اتنی جگہ سے کپڑا کاٹنا تب کپڑا پاک ہے، جتنی جگہ پہ ناپاکی لگی ہو وہ کاٹ دیں۔ کتنا مشکل کام تھا۔ نماز کے لیے ہمارے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ہم جہاں ہوں، جس ملک میں ہوں، جس جگہ ہوں، جس مقام پر ہوں، وہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، ان کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی جس جگہ پہ وہ آ کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خاص جگہ تھی ان کے لیے کہ تم نے یہاں آ کے نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ تم کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں آسانیاں ہمارے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانیوں کے لیے بہت سارے اعمال فرمائے۔ مثلا دیکھیں، نماز تراویح ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، پڑھی ہمیشہ۔ ان جملوں کو غور سے سماعت فرمائیے، کیونکہ ہم تروڑ مروڑ کے نا گفتگو کو، بات کو تروڑ مروڑ کے اپنے الفاظ میں کسی کو بتاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ بتانے والے نے یہی بتائی تھی۔
بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، ویسے ہمیشہ ہی ادا فرمائی۔ ہاں یہ مت سمجھے کہ حضور نے صرف 3 دن ہی پڑھی ہے باقی پڑھی ہی نہیں ہے، بس جماعت کے ساتھ حضور نے 3 دن ادا فرمائی۔ پہلے دن ادا فرمائی تھوڑے صحابہ، دوسرے دن اور زیادہ، تیسرے دن اور زیادہ صحابہ، چوتھے دن حضور آئے ہی نہیں، گھر سے در دولت سے کاشانہ نبوت سے میرے آقا باہر نکلے ہی نہیں ہیں، آئے ہی نہیں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے، سحری کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں جانتا تھا کہ تم ساری رات بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں آیا اس لیے نہیں کہ میں نے کہا اب بھی اگر آ جاؤں تو ہو سکتا ہے نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے اور پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ دیکھیں نا، نماز تراویح اگر فرض ہو جاتی تو اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، سنت مؤکدہ اس کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن اگر فرض ہو جاتی تو اور بڑا گناہ۔ یعنی یہ فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، جمعہ شریف کی نماز فرض ہے، لازم ہے، اس کو جو شخص چھوڑتا ہے وہ صغیرہ گناہ نہیں کر رہا، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر نماز تراویح بھی فرض ہو جاتی، عشاء کی 17 کوئی نہیں پڑھتا تو وہ یہ 20 ساتھ اور ملا لی جاتی تو پھر تو اور کام نہیں مشکل ہو جانا تھا، اور کام مشکل ہو جانا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ کرم کیا، مہربانی فرمائی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اور دین میں شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں، مشکلات تو ہم نے خود بنا لی ہیں، لیکن نا شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، عقیقہ کرنا ہے جی، شریعت یہ کہتی ہے بیٹی کے لیے 1 جانور، بیٹے کے لیے 2 جانور۔ کوئی بندہ غریب ہے وہ کہتا ہے مولا میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو 2 کر ہی نہیں سکتا، 1 کر لوں گا۔ شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے تو 1 ہی کر لے، 1 بیٹی کی طرف سے کر لے، 1 بیٹے کی طرف سے کر لے۔ آسانیاں، شریعت میں آسانیاں، اور ہم اگر اچھا عمل کریں گے نا، بہتر عمل کریں گے، شاید کریں گے اپنے لیے، اللہ اس میں بھی اجر عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کمائی کے لیے نکلے ہیں، حلال رزق کمانے نکلے ہیں، روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، تو شریعت صرف یہ حکم دیتی ہے کہ کمانا حلال، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا، تو یا اللہ اس میں فائدہ کیا ہوگا، رزق تو ملے گا ہی ملے گا۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہیں اللہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حلال کماؤ گے، کس کے لیے کما رہے ہیں بھائی؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کما رہے ہیں، تو ثواب عبادت کا۔ اچھا اب کما لیا ہے، گھر آ گئے ہیں، اب کس کو کھلانا ہے؟ خود کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جو حلال کما کے لایا ہے نا، وہ تو خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کما رہا تھا تو عبادت کا ثواب، اب کما لیا ہے، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ اپنی بیوی، اپنے بچوں پر، اپنا مال، یعنی یہ نہیں کہو نا کہ اپنا مال اپنے گھر، تو ثواب صدقے کا۔ کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، شریعت کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک وہم پیدا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں جو نہیں بڑا مشکل کام ہے جی، ہوئے تے مولوی بڑا اوکھا کر کے دس دین دی، یہ ہو بھائی کوئی اوکھا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانیاں بڑی ہیں، بس صرف ہماری توجہ ادھر نہیں ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہم صرف اور صرف دین کے حسن کو بیان نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں دین کا حسن، شریعت کی خوبصورتی کا ہم تذکرہ نہیں کرتے صرف اور صرف، بس پتہ ہے کوئی نہیں، بڑا کام اوکھا جی، بڑا اوکھا جی، بڑا اوکھا۔ میں کہا کرتا ہوں پہلے بھی کہ نماز پڑھنی آپ کے لیے اور میرے لیے مشکل ہے،
جہاں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، امام بھی ہے جماعت کروانے کے لیے، اذان بھی دینے کے لیے بندہ موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، تو آپ کے لیے میرے لیے نماز مشکل ہے؟ یا حسین کے لیے نماز مشکل تھی جو کربلا کی ریت پہ سجدہ کر رہے تھے؟ نماز ان کے لیے مشکل تھی یا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے تو ہے ہی بڑی آسان۔ ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری اپنی کم بختی ہے نا، یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ ہم اگر نہیں پڑھتے تو کمزوری ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، غلطی ہے، گناہ ہے اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اعتدال بھی ہے۔ شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں بس مسیتی بڑھ جاؤ، اتنے ہی بیٹھا رہنا ہے، مسیتی نکلنا نہیں بھائی، اپنے بچوں کے لیے حلال بھی کما، عبادت بھی کر، بچوں کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ بھی پورے کر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، حضور نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر جایا کرتے تھے، وہیں بیٹھ کے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے حضرت ابو دردہ کے ساتھ، یعنی ان کے گھر کے اندر، کھانا پینا انہی کے گھر میں، انہی کے ساتھ کھانا پینا، سارے معاملات وہاں پر۔ تو ایک دن حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے نا، تو حضرت ابو دردہ کی زوجہ، بیوی آپ کی، گھر کی صفائی کوئی نہیں ہے، برتن بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کوئی کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، فرمایا بہن یہ کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا، کوئی کھانے کی تیاری نہیں کی، کوئی صفائی ستھرائی کوئی کیا کچھ نہیں ہے، بہن یہ کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ اے میرے آقا کے صحابی سلمان فارسی، مجھے بتاؤ میں تیاری کس کے لیے کروں، کھانا کس کے لیے پکاؤں، صفائی ستھرائی کس کے لیے کروں؟ تمہارا بھائی تو وہ ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، تو میں کس کے لیے بناؤں، کس کے لیے کھانا بناؤں، کس کے لیے صفائی ستھرائی کروں، کس کے لیے؟ اس کی تو توجہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے بہن آج نا ذرا کھانا اچھے طریقے سے پکا اور کھل کے زیادہ کھانا بنا، کر لیتے ہیں حل اس مسئلے کا بھی، آنے دے ابو دردہ کو۔ کھانا بنا لیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا ہو بھائی کھانا کھائیں، رات کا وقت، مغرب کے بعد کا وقت، آؤ بھائی کھانا کھائیں۔ حضرت ابو دردہ ساتھ بیٹھ گئے، آدھی روٹی سے بھی کم کھائی، کہا بھائی بس۔ سلمان فارسی فرمانے لگے اور کھاؤ، تھوڑی سی اور کھائی، کہا آپ بھائی بس اب نہیں اور کھاتا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے بھائی 3 روٹیاں ہیں، 1.5 تیری 1.5 میری، تو اپنی 1.5 ختم کر کے یہاں سے اٹھے گا۔ کھانا کھلایا، چارپائی پہ تشریف لے گئے، بستر پہ نماز عشاء ادا کر کے بستر پہ، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو دردہ اٹھے نوافل کے لیے، فرمایا سو جائیں، پڑھ لیں گے، نفل پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں بھی یاد ہے، نفل ادا کریں گے، ابھی سو جائیں آپ، آرام بھی کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر حضرت سلمان فارسی نے سلا دیا، سحری کے وقت اٹھے، صبح کے وقت اٹھے، نماز فجر ادا کی، تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے یار آج تو نے نا مجھے رات کو نفل بھی نہیں پڑھنے دیے اور مجھے صبح روزہ بھی نہیں رکھنے دیا، تو نے آج تیری وجہ سے میں روزہ بھی نہیں رکھ سکا، نفل بھی نہیں پڑھ سکا۔ صبح مسجد نبوی میں گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی بارگاہ رسالت مآب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، وہ ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، گھر پہ توجہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا غلط کر رہا ہے، فرمایا غلط کر رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں ازواج کو ٹائم اور وقت بھی دیتا ہوں، میں نفل پڑھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ حقوق و فرائض لازمی
یعنی ان کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ تو شریعت ہمارے لیے ہر معاملے میں آسانیاں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہر روز ہی روزہ رکھو بھائی، ساری رات ہی کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہو بھائی، نہیں بھئی آسانیاں، کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، کبھی روزہ رکھ لو کبھی روزہ چھوڑ دو۔ ہاں رمضان کے فرض روزے ہیں تو وہ سارے رکھنے ہیں، وہ سارے ہی رکھنے ہیں ماہ رمضان شریف کے روزے جب آتے ہیں۔ نفلی روزے کی بات ہے، نفلی روزہ کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو۔ آسانیاں اپنے وجود کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ اگر کسی عالم دین سے یا کسی قاری صاحب سے کوئی بدگمان ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر بدگمانی آگے صرف خود ہی نہیں ہوتا، وہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اور جو مولوی ہے یہ اور مولوی تو ہوتے ہی ایسے یہ بدگمانی پھیلا رہا ہے، یہ شر پھیلا رہا ہے، شر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ خیر اور شر کیا ہے، یعنی نیکی اور برائی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک، فرمایا جو تیرے سینے میں کھٹکے نا جو بات، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، شر ہے، برائی ہے، اور جس تو مطمئن ہو نا وہ نیکی ہے۔ تو لوگ شر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، خود بدگمان ہوئے کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے، پیر صاحب سے، کسی بزرگ سے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے، اور جی یہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مولوی ایسے ایسے کرتے ہیں، جی یہ علماء تو یہ داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، بھائی وہ شر پھیلا رہا ہے تو غلط کام کر رہے ہیں آپ خود بدگمان ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بدگمان کر رہے ہیں، تو بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں آگے آگے، شر پھیلا رہے ہیں آگے آگے، تو آپ اس پہ اور گناہ گار ہو رہے ہیں، شر پھیلانے پہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک خاتون ہے صدقہ بڑا کرتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے یا رسول اللہ، ہر روز ہی صدقہ کرتی ہے، لیکن زبان کی نا بڑی سخت ہے، زبان کی بڑی سخت ہے۔ اچھا میں اپنے جملوں میں کہوں گا کہ بدتمیز، زبان کا سخت جو ہے وہ کیا ہے؟ بدتمیز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، اور میں سچیاں گلاں کرتا ہوں، اس واسطے لوگ میرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، میرے بھائی تو سچی باتیں نہیں کرتا، تو بدتمیزی کرتا ہے۔ سچی بات کرنے میں اور زبان درازی کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو سچی بات نہیں کرتا، تو بدتمیزی کرتا ہے، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری باتیں ہی سچی ہیں، سچی بات سے غصہ نہیں آتا، بدتمیزی سے غصہ آتا ہے لوگوں کو، تو تم بدتمیزی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے کوئی بندہ ناراض ہو گیا ہو، تو میرے آقا کی ساری باتیں ہی سچی ہے، حضور کی ساری گفتگو ہی سچی ہے، تو سچی بات کڑوی نہیں ہوتی، بدتمیزی۔ اور اگر صحیح بات آپ نے کرنی بھی ہے نا، اس کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی طریقہ سیکھیں صحیح بات کرنے کا۔ آپ بات صحیح کر رہے ہیں، آپ کا لب و لہجہ ٹھیک ہی نہیں ہے، لب و لہجہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، بات سچی ہے، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں بھائی، سچی اور صحیح بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ڈاکٹر کڑوی دوائی دے اور ساتھ کہہ دے پانی نہیں پینا بھائی؟ بھائی اس کا طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی بات بھی آپ کریں گے تو اس کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ صدقہ بڑا کرتی ہے، صدقہ بڑا دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ زبان کی بڑی سخت ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ ایک اور خاتون ہے، وہ پنیر کے خشک ٹکڑے کبھی کبھی صدقہ کرتی ہے،
ہر روز نہیں، کبھی کبھی پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ بڑی اچھی ہے، بڑے ہی اخلاق والی ہے، بڑی میٹھی زبان والی ہے، حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ یہ فرق ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر نیکی کر نہیں نہ سکتے تو لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اپنے شر سے، شر بھی ہوتا ہے ہر بندے کے اندر، اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ سے، مجھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کوئی شخص اگر بچ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ اور لوگوں کے لیے بھی اچھائی کوشش کریں، نہ شر پھیلائیں اور نہ لوگوں کو نقصان دیں، تکلیف سے بچائیں۔ بلکہ دیکھیں نا ہماری شریعت کا حسن کتنا اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا راستے پہ جاتے ہوئے پتھر یا کانٹا پڑا ہے نا، اس کو تم نے اس نیت سے سائڈ پہ کر دیا کہ کسی مسلمان کو ٹھڈا نہ لگ جائے، اللہ اس پہ بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایسی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، یہ بھی بڑی نیکی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس ایک نیکی کے سبب آپ کی مغفرت فرما دے۔ تو اسلام کا بڑا حسن ہے، اسلام بڑا خوبصورت ہے، اس کو خوبصورت کر کے پیش کریں، اور وہ اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے، اپنے کام سے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ نہ کسی کو پوچھنا پڑے کہ آئی ڈی کارڈ دکھا بھائی، مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ فرمایا تمہاری وضاحت ایسی ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے، تمہارا بولنا، تمہارا اخلاق، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں ان کو پتہ چل جائے یہ محمد والا ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو یہ اپنے آپ اور میں اپنے اخلاقیات، اپنے معاملات بہتر کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔